ڈسکلیمر: ویڈیو صرف معلوماتی اور کہانی پر مبنی ہے۔ اس میں پیش کیے گئے تمام کردار، مقامات اور واقعات کہانی یا مختلف عوامی معلومات سے متاثر ہو کر بیان کیے گئے ہیں۔ کسی بھی حقیقی شخص، گروہ، علاقے یا واقعے سے مماثلت محض اتفاق ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد کسی فرد، ادارے یا علاقے کو بدنام کرنا، خوف پھیلانا یا تشدد کی ترغیب دینا نہیں۔ ہم کسی بھی قسم کے جرم، اغوا، تشدد یا غیر قانونی سرگرمی کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ یہ مواد صرف آگاہی، تعلیمی اور تفریحی مقصد کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ویڈیو میں دکھائے گئے مناظر سے متاثر ہو کر کسی بھی قسم کا عمل کرنا ناظر کی اپنی ذمہ داری ہوگی۔ کچے کے ڈاکو، دریائے سندھ کا خوف۔ کچھ علاقے نقشوں پر ہوتے ہیں اور کچھ صرف لوگوں کے دلوں میں۔ کچے کا علاقہ بھی ایسا ہی ہے، جہاں قانون کی آواز پانی میں ڈوب جاتی ہے اور رات اپنے ساتھ خوف لے کر آتی ہے۔ یہ کہانی ہے ان لوگوں کی جو اغوا ہوتے ہیں اور ان کی جو تاوان کے لیے زندہ رکھے جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے کچے کے ڈاکوؤں کی۔ دریا کے کنارے بسا خوف۔ سندھ کے ایک دور افتادہ ضلع میں دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ پھیلا ہوا وہ علاقہ جسے لوگ صرف کچا کہتے تھے، سرسبز مگر قانون سے آزاد۔ یہاں پولیس کم آتی تھی اور اگر آتی بھی تو واپس کم جاتی تھی۔ اس علاقے میں رات جلدی اترتی تھی۔ سورج ڈوبنے کے بعد لوگ اپنے دروازے بند کر لیتے، کیونکہ وہ جانتے تھے اندھیرے میں صرف ہوائیں نہیں چلتی تھیں۔ اسی ضلع میں علی نواز رہتا تھا، ایک سادہ سا تاجر جو قریبی شہر میں اناج کا کاروبار کرتا تھا۔ علی نواز کی زندگی عام تھی، لیکن اس کی قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آخری وہ شام معمول سے مختلف نہیں تھی۔ علی نواز اپنی موٹر سائیکل پر شہر سے واپس آ رہا تھا۔ راستہ دریا کے قریب سے گزرتا تھا۔ اچانک اس کا موبائل بجا۔ اسکرین پر نمبر نامعلوم تھا۔ علی نواز: ہلو؟ دوسری طرف خاموشی۔ پھر ایک بھاری آواز: علی نواز، موٹر سائیکل روک دو۔ علی نواز کا دل زور سے دھڑکا۔ آپ کون؟ آواز: پیچھے دیکھو۔ وہ مڑا اور اسی لمحے اندھیرا اس پر جھپٹ پڑا۔ اغوا کے پیچھے سے 4 مسلح افراد نکلے، چہرے کپڑوں سے ڈھکے ہوئے، ہاتھوں میں جدید اسلحہ۔ ایک نے موٹر سائیکل سے علی نواز کو گھسیٹ کر نیچے گرایا، دوسرے نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ آواز: چپ رہو اگر زندہ رہنا چاہتے ہو۔ موٹر سائیکل، کشتی، پھر چلنے کی آوازیں۔ علی نواز کو صرف اندازہ تھا کہ وہ کچے کے اندر لے جایا جا رہا ہے۔ ڈاکوؤں کی بستی ہٹی تو سامنے جھونپڑیوں کا ایک جھنڈ تھا۔ یہ کوئی عام بستی نہیں تھی، یہ ڈاکوؤں کی دنیا تھی۔ بچے اسلحہ صاف کر رہے تھے، عورتیں کھانا پکا رہی تھیں اور مرد اغوا کی منصوبہ بندی۔ یہاں اغوا ایک کاروبار تھا۔ سردار جبار اسی بستی کا حکمران تھا۔ سردار جبار، اونچا قد، گھنی داڑھی اور آنکھوں میں ایسا سکون جو صرف سفاق لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ جبار نے علی نواز کو دیکھا اور مسکرایا۔ جبار: مبارک ہو، آج تمہاری قیمت لگی ہے۔ تاوان کی پہلی آواز۔ علی نواز کے گھر فون گیا۔ جبار کی آواز: تمہارا آدمی ہمارے پاس ہے، 2 کروڑ روپے 3 دن میں۔ علی نواز کی بیوی کی چیخ پورے گھر میں گونج گئی۔ قید کے دن علی نواز کو بانسوں سے بنی ایک کوٹری میں رکھا گیا۔ ہر دن ایک سوال: پیسے آئے؟ ہر رات ایک ڈر، اگر نہ آئے تو؟ وہاں علی نواز اکیلا نہیں تھا، 5 اور مغوی، ہر ایک کی اپنی کہانی اور اپنا خوف۔ راشد، اندر کی آواز۔ راشد ایک نوجوان ڈاکو جو جبار کے ساتھ تھا مگر دل سے نہیں۔ وہ اغوا شدہ لوگوں کو دیکھ کر خاموش ہو جاتا۔ راشد دل میں:
یہ سب کب ختم ہوگا؟ اندھیرے کا قانون۔ کچے میں قانون کتابوں میں نہیں، بندوق کی نالی میں لکھا جاتا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سورج ڈوبنے کے بعد انسان کی قیمت لگتی ہے۔ علی نواز اب ایک انسان نہیں رہا تھا، وہ صرف ایک رقم تھا، ایک تاوان۔ بانسوں کی بنی کوٹھڑی، زمین پر گیلی مٹی اور چاروں طرف مچھروں کی بھنبھناہٹ، ہر سانس کے ساتھ خوف اندر اتر رہا تھا۔ ایک مغوی سرگوشی میں جو چیختا ہے وہ اگلی صبح نہیں دیکھتا۔ اسی رات ایک شخص نے بھاگنے کی کوشش کی، چیخ، فائر، پھر خاموشی۔ راوی: کچے میں موت کی آواز بھی دب کر آتی ہے، تاوان کی گنتی۔ راوی: کچے میں وقت دنوں میں نہیں، فون کالز میں گنا جاتا ہے۔ 3 دن گزر چکے تھے، رقم نہیں آئی تھی۔ سردار جبار کے چہرے کا سکون خطرناک حد تک خاموش تھا۔ جبار: آج پیسے نہیں آئے تو کل انگلی آئے گی۔ دوسری طرف بچوں کی سسکیاں، بیوی کی لرزتی آواز۔ علی نواز نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسی رات راشد جاگا رہا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ راشد دل میں، اگر آج نہیں روکا تو کل بہت دیر ہو جائے گی۔ اس نے خفیہ نمبر پر پیغام بھیجا، 5 مغوی، مشرقی جھاڑیاں، آخری موقع۔ دھوکے کا جال۔ راوی: کچے میں ہر درخت کے کان ہوتے ہیں اور ہر خاموشی ایک خبر ہوتی ہے۔ پولیس حرکت میں آئی مگر جبار پہلے جاگ چکا تھا۔ جبار: ایک کو چھوڑ دو، باقی جگہ بدل دیں گے۔ ایک مغوی کو اندھیرے میں چھوڑا گیا تاکہ پولیس غلط راستہ پکڑے۔ کشتیوں کی آواز۔ اسے گھٹنوں کے بل بٹھایا گیا۔ جبار آہستہ: غداری سب سے بڑا جرم ہے۔ گولی چلنے ہی والی تھی کہ دریا میں انجنوں کی گونج سنائی دی۔ آخری مقابلہ۔ راوی: دریائے سندھ اس رات سرخ تھا، پانی میں گولیاں، آگ اور چیخیں۔ پولیس اور ڈاکو آمنے سامنے تھے۔ کچے کا قانون ٹوٹ رہا تھا۔ علی نواز کے ہاتھ کھول دیے گئے۔ راوی: تیز، دوڑو، ابھی یا کبھی نہیں۔ وہ کشتی کی طرف بھاگا۔ جبار پیچھے سے: کوئی کچے سے زندہ نہیں جاتا۔ نشانہ بدل گیا تھا۔ جبار زمین پر گر چکا تھا۔ راشد نے آخری لمحے میں فیصلہ کر لیا تھا۔ انجام۔ راوی: علی نواز گھر واپس آ گیا مگر اس کی آنکھیں وہیں رہ گئیں۔ رات کو وہ اب بھی چونک کر جاگتا تھا۔ دریا کی آواز اس کے کانوں میں گونجتی تھی۔ راشد کی لاش کبھی نہیں ملی۔ کچے نے ایک اور راز اپنے اندر دفن کر لیا۔ راوی: اختتامی جملے۔ کچے کے ڈاکو مر جاتے ہیں مگر کچا زندہ رہتا ہے۔ جب تک خوف بکتا رہے گا، یہ کہانیاں سنائی جاتی رہیں گی۔